بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ عاشرہ میں ہے، اور اس 10ویں مرحلے میں فصل سابع 7ویں فصل میں پہنچے ہیں۔ عرض ہوا کہ ہر حرکت کے اندر 6 امور کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک مبدأ ہے، دوسرا منتہا ہے، تیسرا موضوع حرکت یا متحرک کہ ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، چوتھی چیز ہے فاعل حرکت یا جسے آپ کہیں محرک، حرکت دینے والا۔ اچھا، اس فصل کے اندر مرحوم علامہ 2 حکم بیان کرتے ہیں۔ حکم اول یہ ہے کہ محرک کو متحرک کا غیر ہونا چاہیے۔ جو موضوع حرکت ہے متحرک ہے، جو حرکت کو قبول کرتا ہے وہ اور چیز ہے، اور جو فاعل حرکت ہے یعنی محرک ہے وہ اور چیز ہے۔ پس متحرک عین محرک نہیں ہو سکتا۔ متحرک یعنی جو حرکت کو قبول کرتا ہے، محرک یعنی جو حرکت کو ایجاد کرتا ہے، ان دونوں کو علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جو محرک ہے، فاعل قریب حرکت ہے محرک، اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے۔ پس اس فصل کے اندر 2 حکم بیان ہوں گے۔ پہلا، متحرک غیر از محرک ہے، دوسرا محرک جو فاعل قریب ہے اس کو متغیر ہونا چاہیے۔ یہ 2 حکم ہیں جو علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، آ جائے حکم اول کی طرف۔ مرحوم علامہ اس کے لیے 2 برہان ذکر کرتے ہیں۔ برہان اول اس بات پر کہ محرک غیر از متحرک ہے، محرک اور ہے متحرک اور ہے۔ اس کے لیے برہان اول اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، حرکات کائنات کے ممکن الوجودات میں سے ایک ممکن الوجود ہے۔ خب حرکت واجب الوجود تو نہیں ہے۔ اب جب کہ حرکت ممکن الوجود ہے تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے۔ سوال، اس حرکت کے لیے علت کیا ہے؟ آیا حرکت کے لیے علت بذات خود متحرک ہے؟ آیا اس طریقے سے ہے یا نہ؟ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ حرکت کی علت خود متحرک ہو۔ جو موضوع حرکت واقع ہوتا ہے عیناً وہی علت حرکت واقع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک شے خود اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتی۔ مثلا کتاب خود بذات خود اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتا۔ اسی اعتبار سے متحرک کے جو خود ذاتاً حرکت نہیں رکھتا وہ خود اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر متحرک جو بذات خود حرکت نہیں رکھتا خود اپنے آپ کو حرکت دے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک ہی شے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو۔ اور ہم پہلے علت و معلول کے بحث کے اندر 10ویں فصل میں بیان کر چکے ہیں
کہ ایک ہی شے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہاں پر اس نقطے کو یاد رکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی شے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو نہیں ہو سکتا، یہ اس جگہ پر کہتے ہیں کہ جب ایک شے کو بسیط فرض کرے۔ اچھا، بسیط فرض کریں یعنی کیا؟ یعنی ایک شے کے اندر ایک ہی جہت کو مد نظر رکھے، اسی ایک ہی جہت کے اعتبار سے فاعل بھی ہو اور اسی ایک ہی جہت کے اعتبار سے قابل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دقت کیجیے گا، یہ جو ہم پہلے بھی علت و معلول کے مرحلے میں بیان کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک ہی شے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو نہیں ہو سکتا، یعنی اسی جہت سے، جس جہت سے فاعل ہے اسی جہت سے قابل بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر قابل ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شے اس کے پاس نہیں ہے، اب اسی جہت سے فاعل بھی ہو یعنی وہ شے اس کے پاس موجود ہے۔ درست ہے، ایک ہی شے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ علت معلول کی نسبت سے آغا جان سنخیت رکھتی ہے۔ جو کمال معلول کو وہ عطا کرتی ہے وہ بناوِ اعلیٰ و اشراف علت کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اب اگر علت بیچاری خود اس کمال سے محروم ہو تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معلول کو آ کر چیز اعطا کرے؟ بس دلیل اول میں فوکس اور تمرکز اس نقطے پر ہے کہ شیء واحد نہیں ہو سکتا، علت بھی ہو اور معلول بھی ہو، قابل بھی ہو اور فاعل بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ دلیل دوم یہ ہے، اگر متحرک جو حرکت کرتا ہے، موضوع حرکت ہم نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا گزشتہ فصل میں، وہ جو موضوع حرکت ہے وہ ایک امر ثابت ہے۔ خوب، اس کے بارے میں ہے کہ حرکت حاصل کر سکتا ہے، یعنی حرکت کی نسبت سے بالقوہ ہے، درست ہے۔ اور دوسری طرف سے وہ جو بالفعل ہونا ہے، خوب بالفعل ہونے والا جنبہ بالقوہ ہونے والے جنبے سے قوی تر ہوتا ہے، درست ہے آقا جان۔ اب اگر موضوع حرکت بالقوہ ہو تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ وہ امر ضعیف ہے، اور وہی اگر خود اپنے آپ کو بالفعل بنائے یعنی وہ جو امر ضعیف تر ہے وہ اپنے آپ کو امر قوی تر بنا رہا ہے۔ خوب بھائی، امر قوی تر کیسے بنا رہا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرکت جو اس موضوع کے اندر نہیں ہے اور وہ موضوع حرکت کی نسبت سے بالقوہ ہے، اگر اپنے آپ کو حرکت دے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ فاقد الشیء معطی الشیء ہو جائے، اور فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دقت کریں ان دونوں براہینوں پر تو روح برہان ایک ہی چیز ہے، روح مطلب وہ ایک ہی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس شے کے پاس جو چیز نہیں ہے اس شے کو اعطا نہیں کر سکتا، روح برہان یہ مطلب ہے۔ اچھا، یہ حکم اول ہے کہ جو مرحوم علامہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اس حکم کو پڑھتا ہوں پھر بعد میں حکم دوم کو عرض کروں گا۔ الفصل السابع فی فاعل الحرکہ، فرماتے ہیں کہ ساتویں فصل فاعل حرکت کے بیان میں ہے۔ وَهُوَ الْمُحَرِّكُ، اور وہ کیا ہے؟ محرک ہے۔ عرض ہوا کہ اس فصل کے اندر دو حکم ہے۔ پہلا حکم، یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک، آگا واجب ہے کہ محرک غیر از متحرک ہو، درست ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات نہ اٹھے، مثلا خود آپ ایک ہی چیز ہے اور آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت بھی دیتے ہیں، آگا محرک بھی میں ہوں متحرک بھی میں ہوں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر نقطے کو دقیق سمجھے۔
ہم جو کہتے ہیں کہ محرک غیر از متحرک ہو، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حرکت دیتے ہیں، تو عزیز مان آپ کے وجود کے اندر یہ جو حرکت ارادی ہے اور اپنے ارادے کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، تو یہ محرک آپ کا نفس ہے، درست ہے؟ اور یہ جو ہاتھ کو آپ حرکت دے رہے ہیں، حرکت ارادی، اور متحرک آپ کا ہاتھ بن رہا ہے۔ متحرک اور محرک دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ محرک غیر از متحرک ہو، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی شے ایک ہی جہت کے اعتبار سے فاعل حرکت بھی ہو اور قابل حرکت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کا ہاتھ متحرک ہے، حرکت کرتا ہے، یہی ہاتھ اس اعتبار سے کہ ہاتھ ہے متحرک ہو اور اسی اعتبار سے کہ ہاتھ ہے محرک بھی بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وگرنہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے ہو جس کو آپ عرفی زبان میں ایک کہتے ہو اور اس کے اندر جہات مختلف ہوں، تو اپنی مختلف جہات کے اعتبار سے وہ متحرک اور محرک دونوں بن سکتا ہے۔ مثلاً پرانی طبیعیات کے اعتبار سے آپ پتھر کو جب اوپر سے زمین کی طرف پھینکتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی محرک کیا ہے؟ خوب طبیعت پتھر ہے۔ متحرک کیا ہے؟ وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ پتھر ہے۔ تو آپ پلٹ کر ہمیں یہ سوال کریں کہ بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی محرک بھی اور متحرک بھی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پرانی طبیعیات کے اعتبار سے جو پتھر اوپر سے زمین کی طرف آتا ہے، کشش و ثقل کے نظریے کو چھوڑیں، یہ بات کا نظریہ ہے، میں اس نظریے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا۔ کشش و ثقل کے نظریے کے اعتبار سے یہ ہے کہ زمین اس کو کھینچ رہی ہے، لیکن پرانی طبیعیات میں جو فلاسفہ کہتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بلکہ کہتے تھے کہ اس طبیعت پتھر کے اندر میل رکھا ہوا ہے۔ طبیعت پتھر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مرکز کی طرف جائے، وہ طبیعت پتھر ہے جو اس کو زمین کی طرف لے کر آتی ہے۔ اعلیٰ شرح اشارات میں ابو علی سینا نے جلد دوم میں طبیعیات کے باعث میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ قضاوت نہیں کر رہا کہ وہ پرانی طبیعیات کا نظریہ درست ہے یا یہ جو نیوٹن والا قانون ہے، کش و ثقل والا، یہ قانون درست ہے، نہ، میں اس کے بارے میں ابھی نہیں ہوں۔ میں صرف فرضیوں کے اعتبار سے مسئلے کی توضیح دے رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پرانے نظریات کے اعتبار سے ایسے تھا، پتھر جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ پتھر کے اندر خود میل ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز کی طرف آئے، تو پس وہ پتھر جو زمین کی طرف آتا ہے اوپر سے نیچے، وہ اپنے میل کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے اپنے مرکز کی طرف آ رہا ہے۔ اس نظریے کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ آ کر اٹھ کر سوال کرے کہ بھائی اس نظریے کے اعتبار سے محرک وہاں پر خود پتھر ہے اور متحرک وہاں پر خود پتھر ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شے محرک اور متحرک نہیں ہو سکتی؟ خب وہاں پر تو محرک اور متحرک ایک ہی چیز ہے۔ جواب، وہاں پر بھی آگا متحرک اور محرک ایک چیز نہیں ہے۔ محرک طبیعت نوعیہ پتھر ہے اور متحرک صورت جسمیہ ہے، یعنی جسم پتھر ہے۔ خوب فلسفہ پڑھ رہے ہیں آپ، ایک پتھر کو دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز ہے۔ در حقیقت یہاں پر مادہ ہے، صورت جسمیہ ہے، اس کے بعد اس پر صورت نوعیہ ہے، تو محرک وہاں پر صورت نوعیہ ہے اور متحرک وہ صورت جسمیہ اپنے مادے کے ساتھ ہے، لہذا وہاں پر بھی محرک اور متحرک دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ خوب ان مثالوں پر دقت کریں، فلسفی مطالب ہوتے ہیں، گہرائی والے مسائل ہوتے ہیں، ان پر سوچنا پڑتا ہے۔ فوراً جلدی میں عرف عام کی طرح نہ بن جائیے گا کہ بھئی یہ کیسا فلسفی قانون ہے کہ کہتے ہیں کہ محرک اور متحرک ایک چیز نہیں بن سکتا، ہم دیکھتے ہیں کہ محرک اور متحرک ایک ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا اس طریقے سے کہ جہات مختلف ہیں۔ یہاں پر بھی جو مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ فاعل حرکت جو محرک ہے اس کو غیر از متحرک ہونا چاہیے، مراد یہ ہے کہ جس جہت سے وہ متحرک ہے اسی جہت سے محرک کو یہ نہیں ہو سکتا۔ دقیقاً عیناً وہی شے جو حرکت کو قبول کر رہی ہے، دقیقاً عیناً وہی شے متحرک کو یہ نہیں ہو سکتا۔ فتأمل جیدان، یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک، فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ محرک غیر از متحرک ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ اذ لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه لازم ان یکون شیء واحد فاعلا وقابلا من جہت واحدۃ وهو محال. فرماتے اس لیے کہ اگر متحرکی وہ چیز ہو کہ جو حرکت کو فی نفس ہی ایجاد کرتا ہے تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شیء واحد فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو جہت واحدہ کے اعتبار سے. حالانکہ علت و معلول کے باعث میں ہم قانون ذکر کر چکے ہیں کہ البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا. ایک ہی شیء بسیط سے مراد بھی یعنی وہی جہت واحدہ، اسی جہت واحدہ کے اعتبار سے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو نہیں ہو سکتا. درست ہے آقا؟ اس نقطے پر اگر آپ نے توجہ کی تو جو عرف عام میں آپ کو بعض مثالیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر فاعل اور قابل ایک ہی چیز نہیں ہے تو اس کا جواب بھی آپ کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا. چاہے آپ کی مثال کہ میں خود اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تو یہاں پر بھی محرک اور متحرک واحد ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہ، جس جہت سے متحرک ہے اس جہت سے محرک نہیں اور جس جہت سے محرک ہے اس جہت سے متحرک نہیں. حرکت ارادی ہے، محرک نفس انسانی ہے، متحرک انسان کا بدن اور ہاتھ ہے، تو دو علیحدہ چیزیں ہو گئی. اور طبیعت حرکت طبیعیہ میں بھی میں نے کہا کہ حرکت طبیعیہ میں بھی جو محرک ہے وہ صورت نوعیہ پتھر ہے، اور جو متحرک ہے وہ دیگر صورت جسمیہ ہے، جسم ہے. تمام شد. پس پہلی دلیل یہ، اور دوسری دلیل اس عبارت سے بناتے ہیں لیکن وہی روح مطلب ایک ہی ہے. فَإِنَّ حیثیت الفعل ہی حیثیت الوجدان وحیثیت القبول ہی حیثیت الفقدان ولا معنی لکون شیء واحد واجدا وفاقدا من جہت واحدۃ. نہ، یہ دلیل دوم نہیں ہے، اسی دلیل اول کا بیان ہے کہ ہم نے کہا نا کہ ایک ہی شے ایک جہت سے فاعل اور قابل نہیں بن سکتی، اس کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت فعل حیثیت وجدان ہے. بالفعل ہونا یعنی واجد اس حیثیت کا واجد ہے، وہ حیثیت اس کے پاس موجود ہے، یہ ہو گئی حیثیت بالفعل. حیثیت بالقوہ یعنی وہ شے ابھی اس کو حاصل نہیں ہے، اس کی نسبت سے فاقد ہے. مثلا آپ کے اندر یہ قوت ہے کہ آپ عالم بنے، اب جب تک آپ بالقوہ عالم ہیں تو علم کے فاقد ہیں، ابھی تک آپ کو علم تھوڑی ہے. جب آپ بالفعل ہو جائیں گے اور وہ علم آپ کے پاس ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس حیثیت وجدان اور حیثیت دارائی ہے، وہ علم آپ کے پاس ہے. پس حیثیت بالقوہ حیثیت فقدان ہے اور حیثیت بالفعل حیثیت وجدان ہے. اب اگر ایک شے فاعل ہو یعنی حیثیت وجدان رکھتی ہے یعنی بالفعل ہے، اور دوسری طرف اگر قابل ہو یعنی حیثیت فقدان ہے، وہ شے اس کے پاس نہیں ہے، خود وہ شے اس کے پاس ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ محال ہے. فإن حیثیت الفعل ہی حیثیت الوجدان و حیثیت القبول ہی حیثیت الفقدان اور ولا معنی لکون شیء واحد واجدا وفاقدا من جہت واحدۃ. اور اصلاً معنی نہ دارت کہ ایک ہی شے ایک جہت سے واجد بھی ہو اور فاقد بھی ہو، نہیں ہو سکتا. یہ وَأَيْضًا یہ دلیل دوم ہے، المتحرک هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة. خب عام متحرک اس فعل کی نسبت سے بالقوہ ہے کہ الذي يحصل له بالحركة، کہ جو اس کے لیے حرکت کے ذریعے سے حاصل ہوگا. درست ہے. فعلاً اس فعل کی نسبت سے کیا ہے؟ بالقوہ ہے. وفاقد له، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شے اس کے پاس نہیں ہے. وما هو بالقوة لا يفيد فعلا، اور وہ شے کہ جو بالقوہ ہے اور فاقد ہے وہ مفید فعلیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاقد شے معطی شے نہیں بن سکتا. خب یہ حکم اول اور اس کا بیان. پس حکم اول کیا ہوا کہ ایک ہی شے ایک ہی جہت سے فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو نہیں ہو سکتا. ایک ہی شے ایک ہی جہت سے بالقوہ بھی ہو اور بالفعل بھی ہو نہیں ہو سکتا. ایک ہی شے ایک ہی جہت سے محرک بھی ہو اور متحرک بھی ہو نہیں ہو سکتا. یہ حکم اول.
اچھا آ جائیں حکم دوم کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ جو محرک قریب ہے، درست ہے، یعنی فاعل قریب ہے، اس کو متغیر ہونا چاہیے. اگر کیوں آپ کہتے ہیں کہ جو فاعل حرکت ہے اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے؟ بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل اور جسے کہیں کہ اس حکم کو بیان کرنے کا سبب قانون علیت ہے. قانون علیت کیا کہتا ہے؟ قانون علیت یہ ہے کہ جب بھی علت تامہ موجود ہوگی تو معلول کو ہونا چاہیے. یہ آپ پہلے پڑھ چکے. قانون علیت یہ بتاتا ہے ہمیں علیت اور معلولیت کے اندر تخلف نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ موجود ہو لیکن اس کا معلول موجود نہ ہو. اگر معلول اپنی علت سے تخلف نہیں کر سکتا. خب یہ ہم نے آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں. اب اس قانون کی روشنی میں آئیں اور آ کر اس نقطے کو دیکھتے ہیں. اگر جہاں پر حرکت ہوتی ہے، آپ نے جان لیا کہ حرکت ایک امر تدریجی ہے. حرکت کیا ہے؟ ایک امر سیال ہے، غیر ثابت ہے. درست ہے. آنن فآنن، ایک شے آہستہ آہستہ تدریجاً وجود میں آتی ہے، ختم ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، ختم ہوتی ہے. حرکت اصلاً ایک شے سیال ہے، اس کا ایک جز وجود میں آئے گا، پھر ختم ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اس کے جتنے بھی آپ اجزائے وہمی اور اجزائے فرضی فرض کرتے ہیں وہ یک مشت آنے واحد میں تمام کے تمام اجزاء جمع نہیں ہوتے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ حرکت غیر قار ہے، اس کے اندر قرار نہیں ہے. اس کے تمام اجزاء یک مشت ایک جگہ پر آنے واحد میں جمع نہیں ہوتے. یہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بس حرکت کے اجزاء ایسے ہیں، ایک جز جائے گا تو دوسرا آئے گا، ورنہ جیسے ہی دوسرا جز وجود میں آئے گا تو پہلا جز ختم ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا کہ حرکت کا پہلا جز باقی ہو اور دوسرا جز وجود میں آئے، دوسرا جز بھی باقی ہو اور تیسرا جز وجود میں آئے. نہ نہ نہ، حرکت کا ایک جز ہوگا تو اس سے پہلے والا ختم ہوگا، بعد والا تبھی آئے گا جب پہلے والا ختم ہوگا. اصلاً سیال اور غیر کار کا معنی ہم نے یہی کیا تھا. اچھا، اگر آپ اس نقطے کو مانتے ہیں کہ جیسا کہ حرکت کا معنی بھی یہی ہے، اگر یہ مطلب آپ کے پاس روشن ہے تو اب آئیں اور اس قانون کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ فاعل حرکت جو محرک ہے اس کو متغیر ہونا چاہیے. بھائی کیوں فاعل حرکت کو جو محرک ہے اس کو متغیر ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ فرض کریں کہ فاعل حرکت ایک امر ثابت ہو، یعنی علت ایک امر ثابت ہے. خوب، اگر ایک امر ثابت علت ہو کس کے لیے؟ حرکت کے لیے. خوب، یعنی حرکت کے لیے، یعنی حرکت کے تمام اجزاء کے لیے. اچھا، یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ حرکت ایک طرف سے آپ کہتے ہیں امر سیال ہے، یعنی اس کا ایک جز ختم ہوگا تو دوسرا جز آئے گا. دوسری طرف سے کہتے ہیں اس پوری حرکت کے لیے، تمام اجزاء حرکت کے لیے علت ایک امر ثابت ہے. خب اگر علت امر ثابت ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے، حرکت کا جو ایک جز وجود میں آیا اس کو بھی باقی رہنا چاہیے، دوسرا جز جو وجود میں آتا ہے اس کو بھی باقی رہنا چاہیے، جو تیسرا جز جو وجود میں آتا ہے اس کو بھی باقی رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام اجزاء علت کی جو، ان تمام اجزاء حرکت کی جو علت ہے وہ تو ثابت ہے، وہ تو باقی ہے. خب وہ تو ختم نہیں ہوتی، اس میں تو سیالیت نہیں ہے. خب جب علت باقی ہوگی تو معلول کو باقی رہنا پڑے گا. علت و معلول کے مرحلے میں مگر ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ جب تک علت تامہ موجود ہے اس کا معلول بھی موجود ہوگا. علت ختم ہوگی تو معلول ختم ہوگا، اگر علت باقی ہے تو معلول کو بھی باقی رہنا چاہیے. خوب، تو آپ کی بات کے مطابق اگر اس حرکت یا اس متحرک کے لیے علت آپ ایک امر ثابت کو قرار دیں تو پھر حرکت کا وجود بھی وجود قار ہونا چاہیے، یعنی اس کے تمام اجزاء آنے واحد میں ثابت ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام اجزاء کی جو علت ہے وہ تو ثابت ہے.
خب اگر اس کے تمام اجزاء کی علت ثابت ہے تو اس کے تمام اجزاء کو ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ ایک جز وجود میں آئے اور ختم ہو جائے اور پھر بعد میں دوسرا وجود آئے، نہ 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 بھائی، جب علت موجود ہے تو اس کے تمام اجزاء کو موجود ہونا چاہیے۔ خب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرکت جو امر غیر کار ہے، آپ فرض کریں کہ وہ امر کار بن جائے، اور اگر جو امر کار بن جائے گا وہ دیکھیں حرکت نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور چیز ہوگی، کیونکہ حرکت یعنی وہ شے کہ جو امر غیر کار ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو حرکت کا فاعل ہے اس کو متحرک اور متغیر ہونا چاہیے۔ حرکت کے جزء اول کے لیے جو فاعل ہے وہ جزء اول محرک اس حرکت کے جزء اول کے آن میں موجود ہو، اور جیسے ہی حرکت کا جزء دوم وجود میں آتا ہے تو محرک کا جزء دوم وجود میں آئے۔ ایسے محرک کا جزء اول متحرک کے جزء اول کے لیے علت، محرک کا جزء دوم حرکت کے جزء دوم کے لیے علت، محرک کا جزء سوم متحرک کے جزء سوم کے لیے علت، تبھی ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اگر آپ محرک کو ایک امر ثابت فرض کریں تو وہ امر ثابت دیگے حرکت کے لیے علت نہیں بن سکتا، کیونکہ پھر حرکت کو ثابت ہونا پڑے گا، اور اگر وہ ثابت ہو جائے تو دیگے حرکت نہیں ہے۔ لہذا جو حرکت کا فاعل قریب ہے اس کو متغیر ہونا چاہیے۔ اسی شے کو کہتے ہیں علت المتغیر متغیرون، متغیر کی علت کو متغیر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر متغیر کی علت ثابت ہوگی تو پھر متغیر کو بھی ثابت ہونا پڑے گا، پھر وہ متغیر نہیں ہوگا، درحالی کہ فرض یہ ہے کہ وہ متغیر ہے۔ خب دیکھیں اس دوسرے حکم کے بیان کو، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ الْفَاعِلُ الْقَرِيبُ لِلْحَرَكَةِ، آغا وہ جو حرکت کا فاعل قریب ہے واجب ہے کہ وہ ہو کیا؟ امرن متغیرن متجدد الذات، ضروری ہے کہ فاعل قریب حرکت ایک امر متغیر ہو اور متجدد الذات ہو۔ کیوں فرماتے اس لیے کہ اذ لو کان امرن ثابت الذات من غیر تغیر و سیلان، اگر فاعل قریب ایک امر ثابت الذات ہو اور اس کے اندر تغیر اور سیلان نہ ہو تو کان الصادر منه امرا ثابتا فی نفسہ، تو پھر امر ثابت سے جو شے صادر ہوگی اس کو بھی فی نفسہ ہی ثابت ہونا چاہیے۔ بابا مگر علت و معلول کے اندر سنخیت نہیں ہے کیا؟ درست ہے۔ خوب اگر وہ صادر امر ثابت ہو تو فلم یتغیر جزء من الحرکت الی غیرہ من الاجزاء، تو پھر حرکت کے اجزاء میں سے کوئی بھی ایک جز دوسرے جز اجزاء کی طرف متغیر نہیں ہوگا، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ پہلا جز ختم ہو پھر دوسرا جز اس کا وجود میں ہے، نہ، وہ سارے کا سارا قار الذات ہونا چاہیے لثبات علت من غیر تغیر فی حال، کیونکہ بھائی اس کی علت ثابت ہے اور اس کے حال میں تو کوئی تغیر نہیں ہے، تو پھر معلول بھی ثابت ہونا چاہیے۔ فلم تکن الحرکت حرکتا، اگر آپ نے حرکت کو امر ثابت قرار دیا یعنی حرکت کا انکار کر دیا، حرکت یعنی وہ شے کہ جو امر متغیر ہے، اگر آپ اس کو امر ثابت فرض کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں حرکت نہیں ہے، ھذا خلفون، یہ خلاف فرض ہے۔ پس اس فصل ہفتم میں دو احکامات کو ذکر کیا۔ حکم اول کہ فاعل اور موضوع حرکت دو علیحدہ چیزیں، محرک غیر از متحرک ہے، یہ امر اول، حکم اول۔ اور حکم ثانی یہ ہے کہ آغا فاعل قریب جو اس حرکت کا فاعل قریب ہے اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے۔ اچھا، فاعل قریب کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو علل طولی میں فاعل بعید ہوتا ہے، اگر وہ فاعل بعید ایک امر ثابت ہو تو مشکل نہ دارے۔ مثلا جتنی بھی حرکات ہیں ان کا فاعل قریب ہم کس کو قرار دیتے ہیں؟ خوب اس محرک کو قرار دیتے ہیں جو متغیر ہے، لیکن فاعل بعید علت العلل تو خدا کی ذات ہے، مگر آپ اس کو متغیر تھوڑی کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام
یہ جتنی بھی اعراض کے اندر حرکت آتی ہے کہ ایک جسم اپنی عین کے اندر حرکت کرتا ہے، یعنی مکان کے اندر حرکت کرتا ہے، یا ایک جسم اپنی کمیت میں حرکت کرتا ہے، یا ایک جسم اپنی کیفیت میں حرکت کرتا ہے، یا ایک جسم اپنی وضعیت میں حرکت کرتا ہے، یہ جتنی بھی اعراض کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس حرکت کے لیے علت جوہر ہے۔ درست ہے آقا؟ یہ جو اعراض کے اندر، جسم کے اعراض کے اندر حرکت آتی ہے حرکت عرضی کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ صورت جسمیہ، صورت جوہریہ، حالا صورت نوعیہ ہو یا کچھ بھی ہو، یا صورت جسمیہ ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ محرک ہے۔ خوب، یہاں پر بعد والی فصل میں ایک مشہور و معروف مسئلہ جو فلسفے کی زبان میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس مسئلے کو مرحوم علامہ ذکر کریں گے۔ بہرحال میرا ارادہ تھا کہ اس کو پڑھیں گے، لیکن وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ وہ بات بھی عام ہے، اس کو جلسے آئندہ پہ رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔